السلام علیکم دوستو میں جلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی نایاب قصہ سنانے والا ہوں کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، کنگ طوبا کے نام سے جاننے والا وہ عظیم بادشاہ، اس کی پوری زندگی کے بارے میں اور ایمان افروز واقعہ آپ لوگوں کی نظر کروں گا۔ طوبا عظیم بادشاہ جو یمن سے تھا، یہ ان 5 بادشاہوں میں سے ایک تھا جنہوں نے پوری دنیا کی فتوحات کی۔ اس کے لشکر میں 1,33,000 گھوڑے اور 1,13,000 پیادے یعنی سپاہی تھے۔ جب وہ کسی بھی ملک پہ چڑھائی کرتا تو مخالف فوج اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر بجائے جنگ کرنے کے ہتھیار ڈال دیتی، اور وہ جب بھی کوئی ملک فتح کرتا تو وہاں سے 10 چوٹی کے لوگ جو صاحب حکمت، صاحبان علم، صاحبان دانش ہوتے، انہیں اپنے ساتھ بطور مشیر رکھ لیتا۔ اس طرح 4,000 طوبا کے قریب بہترین عالم اس کے لشکر میں ضرورت پڑنے پر ساتھ جاتے۔ ملک فتح کرتا کرتا جب وہ مکہ کی سرحدوں پر پہنچا اور ارادہ کیا اسے فتح کرنے کا، تو وہاں کے لوگوں نے اس کی کوئی تعظیم و تکریم نہیں کی اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اہل مکہ پر، تو اس نے وزیر کو بلایا جس کا نام تھا عماریس۔ سارے علماء کو فوری طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں ان کی اینٹ اینٹ بجا دوں گا۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ غصے میں نہ آئیں، یہ ان پڑھ لوگ بدو ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، اور اس شہر میں ایک گھر ہے، اس کو یہ اللہ کا گھر کہتے ہیں اور یہ اس گھر کے مجاور ہیں۔ اس بات کا بڑا گھمنڈ ہے ان کے ذہنوں میں، جس کی وجہ سے کسی کو گاس نہیں ڈالتے۔ بادشاہ نے یہ سارا کچھ سن کر علماء کو اجازت دی اور ارادہ کر لیا کہ کل نہ تو یہ گھر رہے گا معاذ اللہ اور نہ ہی اسی کے مجاور۔ ابھی ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور ساتھ ہی دونوں کانوں، آنکھوں اور ناک سے بدبودار پانی بہنے لگا۔ بدبو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ کوئی شخص اس کے پاس آنے کو تیار نہ تھا۔ تمام شاہی طبیبوں کو بلوایا گیا مگر ناکام رہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیماری ہے کیا۔ تھک ہار کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مرض سماوی یعنی کہ آسمانی مرض ہے، مرض ارضی زمینی مرض ہے ہی نہیں، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب جو اس کے پاس 4,000 علماء تھے، ان میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار عالم تھا، رئیس العلماء، وہ وزیر عماریس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بادشاہ سے بہت راز کی بات کرنی ہے، میرے پاس ان کا علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میں خلوت میں ان کو ملوں گا اور جو کہوں گا انہیں ماننا ہوگا۔ وزیر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور عالم کا پیغام سنایا۔ بادشاہ بہت سخت تکلیف میں تھا۔ اس نے پہلے لمحے ہاں کر دی اور اس کی شرط پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ صاحب قدر عالم رات کی تنہائی میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ نے اس گھر کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں ارادہ کر چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اس ارادے کے سبب اس مرض نے آپ کو آن پکڑا ہے، یہ ارادہ ترک کر دیجئے اور توبہ کیجئے۔ بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کی اور ارادہ چھوڑ دیا اور اللہ نے قبول کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کو اس درد سے نجات مل گئی۔ 1-2 روز وہیں قیام کیا اور جانے سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس پر 7 غلاف چڑھائے۔ تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ طوبا کے ہاتھوں خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھائے گئے۔
بادشاہ کی صحت یابی کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے اس کا لشکر ایک میدان میں پہنچا، وہاں ایک پانی کا چشمہ بھی تھا۔ جب وہاں کسی سے پوچھا گیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو پتہ چلا کہ اسے یثرب کہتے ہیں۔ تو وزیر عماریس نے وہیں رات رکنے کا فیصلہ کیا۔ اب جو 4000 علماء ان کے ساتھ وہ معمولی عالم نہ تھے، تمام آسمانی کتابوں کو جاننے والے اور بہت سے نبیوں کے علم سے فیض یاب تھے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے کچھ ناموں اور جگہ کی نشانیوں کا حساب لگایا تو وہ ایک ایسی جگہ موجود تھے جس جگہ ان کی زندگی بھر کی تلاش ختم ہونی تھی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا تھا، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کی آمد کی خبر لے کے آتے تھے اور پوری کائنات کو ان کی بعثت کا انتظار تھا۔ سب علماء نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے بادشاہ ہمیں قتل ہی کروا دے۔ صبح ہوئی، وزیر نے وہاں سے آگے چلنے کا حکم دیا، سب علماء نے جانے سے انکار کر دیا۔ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا کہ سب مشیروں نے انکار کیوں کیا۔ بادشاہ نے رئیس علماء کو بلایا اور دریافت کیا کہ انکار کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے پوری زندگی جتنا بھی علم حاصل کیا وہ سب رائے گاہ ہیں، اگر ہم اس ہستی جس کے لیے یہ پوری کائنات بنی ہے اس کو پانے کی خواہش چھوڑ دیں، ہمیں ان کے انتظار یہاں موت بھی آ جائے تو قبول ہے، اگر ان کے قدموں کی دھول بھی ہماری قبروں پہ پڑ گی تو ہم خسارے میں نہیں۔ بادشاہ پہلے ہی رئیس علماء سے بہت متاثر تھا۔ بادشاہ نے ایک اعلان کیا کہ میں بھی 1 سال یہیں ان کا انتظار کروں گا، شاید مجھے بھی اس عظیم ہستی کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ بادشاہ نے اس میدان میں 4000 گھر تعمیر کروائے اور شہر مدینہ کی بنیاد رکھی۔ بادشاہ کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہ تھی۔ جو باندیاں اور کنیزیں بادشاہ کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ تھیں، ان کے نکاح اس دور یا علماء کے مذاہب کے مطابق کروا دیے اور ان سب کو وہاں آباد کر دیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ نے رئیس علماء کو پیغام بھجوا کر بلوایا اور کہا کہ مجھے ابھی اور سفر درکار ہے، آج آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں اس آخری نبی پر ایمان لے آیا اور میں ان کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور ایک خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا اور کہا جب بھی وہ آپ کو ملے تو ان کو یہ خط دے دینا، اور اگر آپ اپنی زندگی میں نہ مل سکو تو اس خط کو ان تک پہنچانے کی اپنی اولاد کو وصیت کر دینا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ 1000 سال گزر گیا، خط نسل در نسل وصیت ہوتا رہا، اور آج وہ مبارک دن آ گیا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور آ رہے تھے۔ مدینہ میں اس دن عید جیسا سما تھا، ہر کوئی اپنے گھر کو سجا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میزبان بننے کے لیے ہر کوئی خواہش مند تھا، یہ شعور ان کے خون میں شامل تھا۔ وہ سب علماء کی اولادیں تھیں اور اپنے باپ دادا سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانیاں سنتے آ رہے تھے۔ مدینہ کی فضائیں آج بھی مسرت ہیں ان نغموں میں جو ان بچیوں نے تاجدار کائنات کے لیے گایا۔ طلع البدر علینا، اس لمحے ہر دل کا جو عالم ہوگا اسے لفظوں میں سمجھانا مشکل ہے۔ اب بات آ گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اونٹنی پر وہ جہاں روکے گی وہی میزبان ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی نصیب ہوئی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص غلام ابو لیلہ بادشاہ کا خط لے کے حاضر ہوا، تو اس سے پہلے غلام کچھ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لیلہ شاہ یمن کا خط لائے ہو؟ یہ سن کر ابو لیلہ تو تکتا ہی رہ گیا۔ پھر خط پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا، جس میں لکھا تھا میں تو بادشاہ یمن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کے رب پر ایمان لایا، مجھ کو اپنی رحمت سے اپنا امتی قبول کر لیں۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے خاندان اور قبیلہ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اسی رئیس علماء کی نسل سے تھے جس کو خط دیا گیا تھا۔
حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات کہی، در حقیقت یہ گھر میرا نہیں ہے، میں تو اس گھر کا رکھوالا ہوں۔ طبا نے 4000 گھر الگ بنائے تھے اور یہ ایک گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بنوایا تھا۔ میں اور میرے آباء و اجداد اس گھر کی نسل در نسل حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کی اونٹنی اپنے ہی گھر پہ آ کے رکی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ جانور بھی علم رکھتے تھے۔ طبا کا بنایا ہوا وہ گھر شاید آج مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔